عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی آج اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی. آئیے آپ کو سناتے ہیں. نہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کسی کوئی باہر کے بیرون ملک مجھے رہا کروا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے کیسز خود سامنا کر کے میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے ان کیسز کا سامنا کیا ہے، اور جب میرے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس نہج پہ آ کے میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا. وہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے ادھر بھی اور ہائی کورٹ میں بھی، اور وہ جیل میں رہیں گے. جب وہ رہا ہوئیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل آزاد ہو کر سیدھا اڈیالہ سے انشاءاللہ نکلیں گے. جی ڈاکٹر شزرا، آپ کی حکومت پر کسی قسم کا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ ہے یا نہیں؟ کہ حکومت پہ کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی بھی بیرونی ملک جو ہے ہمارے ملک کے اندرونی چیزوں میں مداخلت کر سکتا ہے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے پھر ان کو سزا ہوگی، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بری ہو جائیں گے. پہلی تو یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ کہتے تھے حقیقی آزادی، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بات ضرور یاد کرا دوں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، عمران خان نے آج تک اس کی تردید نہیں کی. بے شک علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے، لیکن عمران خان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یا کسی بھی جرنلسٹ کے سامنے اس چیز کی تردید نہیں کی. ہمیں کسی قسم کی بیرونی آج ہی عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل پہ بیان جو آیا ہے اس میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کے جو ہے نا بیرونی دباؤ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے کیسز میرٹ پہ لڑیں گے. یہ تو عمران خان نے آج اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی کہہ دیا ہے. میڈیا اپنے لوگوں کو بھی منع کرے نا کہ کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں رچرڈ آپ انہیں رہا کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں سے بات چیت کر کے انہیں بھی منا لیں گے. تو جیل میں بیٹھ کے آپ بہت زیادہ توقعات لگا کے بیٹھی ہیں عمران خان سے. جرنلسٹ کے سامنے بیان دے رہے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو میں پیغام دیتا ہوں کہ کسی بیرونی مداخلت کو ہم نہیں برداشت کریں گے، نہ ہی میرے لیے کوئی ٹویٹ کرے. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے. ایک طرف ہمیشہ کی طرح دوگلی پالیسی، ایک طرف ٹویٹس ہو رہی ہیں. سارا اتنا زیادہ ہائپ انہوں نے کریٹ ان کے لوگوں نے کی ہے، رچرڈ گرنیل کی. ابھی تک تو اس نے آفس بھی نہیں سنبھالا تو انہوں نے اس کے لیے ہائپ کریٹ کر دی. چلیں فیصل چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے کہ واقعی کسی قسم کا سوشل میڈیا پہ ایسا تاثر مل رہا ہے آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے کہ امریکہ دلچسپی رکھتا ہے عمران خان کی رہائی میں؟ جی فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ثاقب بشیر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بظاہر تو امریکی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بیان تو نہیں آیا، مگر ظاہری بات ہے ایک نامزد عہدیدار ہیں رچرڈ گرنیل، انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا حکومت دباؤ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ ہمیں بیرونی کسی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی جو قیادت بیرون ملک کے خاص طور پر یا اندرون ملک بھی ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، مین جو پرومیننٹ ہیں، وہ بڑے فالو بھی کر رہے ہیں، اس کی شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور خوشی بھی منا رہے ہیں جو رچرڈ ہیں ان کی جانب سے جو ٹویٹس آ رہی ہیں. رہی بات کہ گورنمنٹ پہ پریشر ہے یا نہیں، اس دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ سعد رفیق صاحب نے جو اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے وہ انگریزی میں اسپیشل ٹویٹ کی، اس کو دباؤ ہے جی کوٹ کر کے ٹویٹ کی، اور جاوید لطیف صاحب نے ٹویٹ کیا، اس کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا. تو اٹ مین کہ گورنمنٹ پہلے شروع میں تو انہوں نے یہ بات کی کہ شاید وہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن اس نے جب ویڈیو بھی آ کے کسی ٹی وی چینل پہ، وہاں پہ امریکی ٹی وی چینل پہ بات کر دی، تو پھر انہوں نے کاؤنٹر ایک بات کی اس کو اسی پلیٹ فارم سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے حلقوں میں یہ ایک چیز موجود ہے، سوچ بھی موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پینک بھی موجود ہے. اچھا کوئکلی آخر میں ڈاکٹر شزرا یہ بتائیں کہ یہ جو 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لاپتہ افراد کی فہرستیں بھی جاری کی گئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 26 نومبر کے بعد سے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے، تو کیا حکومت ان فہرستوں کے حوالے سے کچھ معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کوئی انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں؟ آخرکار انسان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں،
حال ہی میں 26 نومبر کے فوراً بعد لاپتہ ہوئے ہیں، تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات ہے، پینک تو دکھ کی بات ہے، ہم اس چیز کو کوئی خاص توجہ بھی نہیں دے رہے. اگر ایک دو لوگوں نے ٹویٹ کو اس کا جواب دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت پینک کر رہی ہے. اور نمبر 2، آپ نے جیسے کہ کہا، حکومت نے شروع سے یہ بات کہی ہے، بارہا کہی ہے کہ جو ان کے ایکچولی لوگ گم شدہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتے رہے. پتہ نہیں 300 لوگوں سے شروع ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوئے. جتنے بھی ہوئے، کیا حکومت کے نالج میں ہے کہ لوگ مسنگ ہیں گھروں سے؟ کیا منتخب حکومت کے نالج میں ہے کہ عام شہری مسنگ ہیں گھروں سے؟ ہونا چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں جو ایکچوئل اب لسٹ انہوں نے دی ہیں جو کہ ایکچوئل لوگ لاپتہ ہیں، اس کے اوپر بالکل حکومت دیکھ رہی ہے اور ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان کا ہر شہری اتنا ہی اہم ہے، اور اس کی اگر وہ گمشدہ یا اس وقت نہیں مل رہا تو بالکل اس کا پتہ لگنا چاہیے اور حکومت اس پہ انویسٹیگیشن. اور دوسرا، آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہ جو فہرست ہے لاپتہ افراد کی، یہ صوبائی حکومت کی اسکروٹنی کے بعد جاری کی گئی ہے. علی امین گنڈاپور کی حکومت، صوبائی حکومت کے جائزہ لینے کے بعد یہ فہرست سامنے آئی ہے، تو اس کو تو مزید آپ کو سنجیدہ لینا چاہیے. دیکھیے، علی امین گنڈاپور صاحب تو جس طریقے سے کرتے رہے ہیں اور خود ہی اپنی پارٹی کے لیڈر سے بھی وہ غلط باتیں کرتے رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے. لیکن ہاں، کوئی بھی پاکستان کا شہری جو ہو، اگر اس کے بارے میں کسی کو تفتیش وہ ہو کہ وہ نہیں ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اگر وہ گم شدہ ہے، اگر وہ نہیں مل رہا، تو اس کی بالکل حکومت بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب بشیر، پھر 2 جنوری کے بعد 6 جنوری تو آنا ہے، تو قانونی طور پہ جو مقدمات ہیں اب زیادہ تر 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں، تو اب اس کے نیکسٹ آئینی بینچ جو سپریم کورٹ کا بنا ہے، اس کے اوپر کتنی ذمہ داری اب آتی ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کم از کم جلد اپنی سماعت دوبارہ شروع؟ نہیں، اس میں بڑی کلیئر ہے کہ ابھی تک جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں وہ اپیلیں کر رہے ہیں لوگ. فیصلے ملے ان کو؟ فیصلوں کی کاپی ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق تو نہیں ملی. وہ جو گورنمنٹ نے، اٹارنی جنرل نے انتہائیاں کروائی تھیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو جو آئینی بینچ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ملٹری کورٹس والے فیصلہ جلد از جلد کریں، وہ پرائرٹی پہ رکھیں. وہ الگ تھلگ کر کے 2 4 6 دن میرے خیال میں چھٹیوں کے بعد ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے مطلب عجیب و غریب قسم کا آئینی بینچ نے کام کیا ہے. اب اس کو پتہ نہیں کیسے وہ کور کریں گے. اگر آگے جا کر اس معاملے پہ پہنچ گئے تو آئینی جو سیولینس کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو نہیں سکتے، تو کیا یہ سارا کوئی ریورس ہوگا؟ ریورس ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، جو ماضی میں ہو چکا اب آگے بڑھیں. چلے بہرحال جی، 2 جنوری کی تاریخ بھی دور نہیں، اور نیو ٹیلی ویژن کے ناظرین کو ایڈوانس میں نیا سال بھی مبارک ہو. اور 2 جنوری کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ بڑی ہی اہم ہوں گی، کیونکہ مذاکرات کی طرف باقاعدہ ایک سفر شروع ہو جائے گا. اور پھر 2 جنوری کے بعد 6 جنوری آنا ہے، 6 جنوری کے بعد پھر 20 جنوری آنا ہے، جب امریکہ میں نئی انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی. اور پھر اس کے بعد 31 جنوری جو کہ ایک بظاہر ڈیڈ لائن دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے.